اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ عمار یاسر کے نام سے مشہور پیغمبر اسلام کے صحابی، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے مولا علی علیہ السلام کے قریبی ساتھی تھے۔ ان کے والدین یاسر اور سمیہ اولین شہدائے اسلام ہیں۔ وہ مدینہ کی طرف ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے، مسجد قباء کی تعمیر میں بھی شامل تھے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام غزوات میں شریک تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمار یاسر کی فضیلت میں روایت نقل ہوئی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ بہشت ان کی مشتاق ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی خلافت کے دوران آپ ان کے نزدیک ترین افراد میں سے تھے، اور جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کی رکاب میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ان کی شہادت کے بارے میں فرمایا تھا، عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا۔ حضرت عمار یاسر کا روزہ مبارک شام کے شہر رقہ میں اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ واقع ہے۔ ان کے مقبرے کو سن 2014 میں دہشت گردوں نے مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو یکزان اور ان کا قبیلہ بنی مخزوم کا ہم پیمان تھا۔ عمار یاسر رضی اللہ عنہ کا حسب و نسب انس بن مالک کے خاندان سے ملتا ہے، جن کا تعلق قبیلہ قحطان سے تھا اور یمن میں مقیم تھے۔ حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ عنہ عمار کے والد جوانی میں مکہ مکرمہ آئے اور وہیں پر مقیم ہو گئے، اور قبیلہ مخزوم کے ابو حذیفہ نامی شخص سے ہم پیما ہو گئے۔ ان کی والدہ سمیہ بنت خبات اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں۔ حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ کے بھائی عبداللہ، ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ کو مشرکین قریش نے نہایت ہی ظلم و بربریت کا شکار بنایا تاکہ وہ اسلام سے منہ موڑ لیں۔ حضرت سمیہ اور یاسر رضی اللہ عنہ انہی ظلم کی وجہ سے اس دنیا سے چل بسے۔ ایک روایت کے مطابق جس وقت حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس وقت تقریباً 30 لوگوں سے زیادہ افراد نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق وہ اسلام قبول کرنے والے پہلے 7 لوگوں میں سے تھے۔ مشرکین نے حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ ادا کرنے پر مجبور کیا۔ جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے عمار یاسر رضی اللہ عنہ کے غرض کو قبول کیا اور ان سے فرمایا، اگر دوبارہ مجبور کیا گیا تو دوبارہ اسی طرح ہی کرنا۔ اس واقعے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: جو کوئی اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کرے سوائے اس صورت کے کہ اسے مجبور کیا جائے، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن وہ کشادہ دلی سے کفر اختیار کرے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ کا شمار مہاجرین حبشہ میں بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو اس وقت عمار یاسر بھی آپ کے ہمراہ تھے اور مسجد قباء کی تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ترین افراد میں سے تھے اور صدر اسلام کی تمام جنگوں میں شرکت کی۔ حضرت عمار یاسر کے فضائل کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض روایت نقل ہوئی ہیں، جیسے بہشت مولا علی علیہ السلام، عمار رضی اللہ عنہ، سلمان رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ کی مشتاق ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ۔ حق جہاں بھی ہو عمار حق کے گرد چکر لگاتا ہے، عمار کے قاتل جہنمی ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ، سلمان رضی اللہ عنہ، مقدار رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی مولا علی علیہ السلام کے ساتھ دوستی اور محبت رکھنے کی وجہ سے ان کے شیعوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ میں شرکت کی تھی اور اسی جنگ میں آپ کے کان کٹ گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں کوفے کے گورنر اور مسلمان سپاہیوں کے کمانڈر بھی تھے۔ آپ کی کمانڈ میں جنگ نہمند لڑی گئی، جس کے نتیجے میں ایران کے بعض علاقے فتح ہوئے، لیکن کچھ عرصے بعد آپ اس منصب سے معزول ہو گئے۔ تاریخ میں آپ کی معزولی کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن بعض روایات میں لوگوں کی عدم رضایت لوگوں کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عمار یاسر کے غزل کرنے کی درخواست وغیرہ کو
ان کی معزولی کی وجہ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ واضح طور پر بیان نہیں ہوا، صرف ایک روایات میں عمار یاسر کی سیاست سے عدم آشنائی کو اس کی وجہ بتائی گئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے درمیان کئی دفعہ شدید بحثیں ہوئیں۔ ان میں سے ایک حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے شہر بدر کرنے کے خلاف اٹھائے جانے والے اعتراض ہیں۔ اس حوالے سے آپ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے درمیان شدید بحث ہوئی۔ حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ مولا علی علیہ السلام کی خلافت کے حامیوں میں سے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ منتخب کرنے والی 6 رکنی کمیٹی کے رکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو میں آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کو منتخب کریں تاکہ لوگ تفرقے کا شکار نہ ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید کرنے کے بعد عمار یاسر ان افراد میں سے تھے جو لوگوں کو مولا علی علیہ السلام کی بیعت کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ آپ نے مولا علی علیہ السلام کی حکومت کے دوران مختلف جنگوں جیسے جنگ جمل اور صفین میں شرکت کی۔ جنگ جمل میں مولا علی علیہ السلام کے لشکر کے بائیں بازو کی کمانڈ آپ کے ہاتھ میں تھی۔ جنگ صفین میں آپ مولا علی علیہ السلام کے لشکر کے کمانڈر تھے۔ عمار یاسر رضی اللہ عنہ ماہ صفر یا ربیع الثانی سن 37 ہجری کو جنگ صفین میں شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ حضرت عمار یاسر کی شہادت کے بعد مولا علی علیہ السلام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 90 سال سے اوپر بتائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں بعض نے 93، بعض نے 91 اور بعض نے 92 سال ذکر کیا ہے۔ جنگ صفین میں معاویہ کے ہاتھوں عمار کی شہادت، معاویہ کی سرزنش اور اس جنگ میں مولا علی علیہ السلام کی حقانیت کی ایک دلیل کے طور پر تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشہور حدیث میں فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ خزیمہ بن ثابت جنگ جمل اور صفین دونوں میں شامل تھے لیکن کسی پر تلوار نہیں چلائی۔ لیکن جنگ صفین میں معاویہ کے ہاتھوں عمار کی شہادت واقع ہوئی تو کہا، آپ گمراہ گروہ میرے لیے آشکار ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر مولا علی علیہ السلام کی رکاب میں لڑے، یہاں تک کہ شہادت کے مقام پر فائز ہوئے۔ حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ کا مقبرہ شام کے شہر رقہ میں واقع ہے۔ ان کی قبر کے اوپر اینٹوں سے تعمیر شدہ ایک گنبد موجود ہے۔ یہ زیارت گاہیں صفین کے چند شہداء من جملہ عمار یاسر، اویس کرنی اور ابی بن قیس کے مزارات ہیں۔ یہ زیارت گاہ 20 سال پہلے صرف 2 چھوٹے کمروں پر مشتمل تھی جو عمار یاسر اور اویس کرنی کی قبر کے اوپر بنائی ہوئی تھی، لیکن ایران کی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد امام خمینی کی سفارش پر شام کے سابق صدر حافظ اسد کی اجازت سے زیارت گاہ کی زمین خریدی گئی اور اس پر موجود زیارت گاہ کا ڈھانچہ بنایا گیا۔ پھر کئی سال اسی حالت پر چھوڑ دی گئی، یہاں تک کہ سن 2004 میں حکومت ایران کی طرف سے روزے کی تعمیر کی گئی۔ 21 رمضان سن 1434 ہجری شب قدر کے ایک ایام میں تکفیروں کے ایک گروہ نے شام کے ایک شہر رقہ پر قبضہ کیا اور عمار یاسر اور اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے حرم پر راکٹ سے حملہ کیا جو اس حرم کے صحن میں جا گرا اور اسے خراب کر دیا۔ اس کے علاوہ پے در پہ اس حرم کی دیواروں پر حملے کے ذریعے اس کی دیواروں کو خراب کیا گیا۔ 24 جمادی الاول سن 1435 ہجری کو ایک بار پھر تکفیری گروہ نے بم حملے کے ذریعے عمار یاسر اور اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے حرم کے میناروں کو بم سے اڑا دیا۔ دوسرے مرحلے میں 15 رجب سن 1435 ہجری کو اس زیارت گاہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند نہیں آتی تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں، ہماری غلطیاں ضرور نکالیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ شکریہ۔